نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تو آئیے قرآن پاک کا آخری حصہ مکمل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة الماعون۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا، یعنی غریب لوگوں کو، حاجت مندوں کو دیکھ کر ناک منہ چڑھاتا ہے، انہیں دیکھنا نہیں چاہتا، ان کی عزت نہیں کرتا، وہ دوسروں کو بھی اس بات کا احساس نہیں دلاتا کہ وہ غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ یہاں پر اگر ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے تو بے نمازیوں کا حال کیا ہوگا؟ نماز پڑھ کر بھی اگر کچھ اعمال کے ساتھ انسان کی ہلاکت کی خوشخبری سنائی گئی تو جو نماز ہی نہ پڑھیں پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ نماز انسان کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرتی ہے، نماز عاجزی کا سبق ہے، جھک جانے کا سبق ہے۔ جس شخص کی نماز اس کو جھکاتی نہیں، اللہ کی اطاعت پر، بندوں کی مدد پر، ان کی خدمت پر، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے پر، تو ان کی نماز نماز نہیں، محض دکھاوا ہے، صرف ایک ظاہری چیز ہے۔ حقیقی معنوں میں نماز کس کی ہے؟ جو اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اسی لیے یہاں پر بندوں کے حقوق کی اول سے آخر تک بات کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو بیچ میں رکھا۔ نماز دراصل انسان کو اپنی زندگی میں سوسائٹی کے مختلف افراد کی ضروریات کا احساس دلاتی ہے، اور خاص طور پر مردوں کے لیے مسجد میں با جماعت نماز۔ لیکن اگر نماز پڑھنے کے بعد بھی کسی کا تکبر نہیں جاتا، اکڑ نہیں جاتی، تو اس کی نماز اللہ کے ہاں پھر نماز نہیں ہے۔ ایسی نماز انسان کے لیے بخشش نہیں، ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گی۔ سورۃ الکوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ کوثر خیر کثیر، جنت کی ایک نہر، ایک حوض جس سے اہل ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پانی پیئیں گے۔ جو ایک دفعہ پی لے گا کبھی بھی دوبارہ پیاسا نہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دشمنوں نے ہر طرح سے ستایا۔ کبھی سوچا ہم نے یہ ستانا کیوں تھا؟ کسی ذاتی وجہ سے نہ تھا، کوئی ذاتی دشمنی نہ تھی، یہ ستانا دین کے نام پر تھا کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور آپ کی سنت آج بھی باقی ہے کہ وہ لوگ اس راہ میں ستائے جاتے ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اپنی ذاتی زندگی میں بھی، خواہ وہ خود عبادت کرنا چاہیں، اللہ کے بن جانا چاہیں، یا دوسروں کو بنانا چاہیں۔ حتیٰ کہ حد اس وقت ہو گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد فوت ہو گئی، آپ کے بیٹے فوت ہو گئے، تو کافروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب چونکہ آپ کے کوئی
نرینہ اولاد باقی نہیں رہی، لہذا آپ کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، بس چند دن کی بات ہے، آپ کے ختم ہونے کے ساتھ آپ کا نام ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ سچی آیات اتاری کہ ان کے دلوں کی جلن اور کڑھن اور حسد تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گی۔ ہم نے آپ کو الکوثر عطا کر دی، ہر طرح کی بھلائیاں عطا کر دی، سچی ناموری اور شہرت عطا کر دی، ہر جگہ پر آپ کی تعریف کی جائے گی، آپ کا نام باقی رہے گا۔ لہذا اس نعمت کے ملنے پر دنیا میں اور آخرت کے اعتبار سے بھی سارے ایمان والے آپ کی طرف رجوع کریں گے، آپ کے ہاتھوں پانی پیئیں گے۔ لہذا دنیا اور آخرت میں جب اللہ ایسا مقام دے کہ عزت ملے، تعریف ملے، تو کیا کرو؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے آگے جھک جاؤ، رب کی نماز پڑھو، وَانْحَرْ، اور قربانی کرو۔ صرف جانور کی قربانی نہیں، کیونکہ جانوروں کی قربانی دراصل انسان کو اللہ کا قرب سکھاتی ہے، اس بات کو عملی طور پر کرنا سکھاتی ہے کہ اگر میں اس کی راہ میں ایک جانور کے گلے پہ چھری پھیر سکتا ہوں تو اس کی خاطر میں اپنی خواہشات پر چھری بھی پھیر سکتا ہوں، اپنے جذبات کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر سکتا ہوں۔ لہذا اللہ کی طرف سے اس انعام پر، کوثر کے ملنے پر، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، یقیناً تیرا دشمن وہی ابتر ہے، وہی جڑ کٹا ہے، وہی بے نام ہوگا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے نام بھی اب کوئی نہیں جانتا، بہت کم لوگ جو کتابیں پڑھیں، لیکن آپ کا نام بچہ بچہ جانتا ہے، دنیا کے ہر کونے میں ہر وقت پکارا جاتا ہے، اذان میں آپ کا نام شامل ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے زمین کا حال اس طرح رکھا کہ زمین ہر وقت گھوم رہی ہے، اور اس کے گھومتے رہنے کی وجہ سے زمین کے مختلف حصوں پر مختلف نمازوں کے اوقات مختلف ہوتے ہیں۔ جہاں ایک وقت پر ایک جگہ فجر کی اذان ہو رہی ہے اور ابھی وہاں سے ختم ہوئی نہیں تو اگلی جگہ اذان بلند ہو رہی ہے، اور جو زمین گھومتی جا رہی ہے وہ اذان بڑھتی چلی جا رہی ہے، حتیٰ کہ جہاں سے وہ شروع ہوئی تھی وہاں تک جب تک گھوم نہیں جاتی وہ اذان چلتی رہتی ہے، یعنی گلوب کے اوپر، اور جب تک اذانیں چلتی رہتی ہیں آپ کا نام بلند رہتا ہے۔ لہذا دشمنوں کا حسد آپ کا کچھ بھی نقصان نہ کر سکا۔ اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے، کیا کہ انسان اپنے رب کا ہو جائے تو رب بھی اپنے بندے کی قدر کی انتہا کر دیتا ہے۔ یہ قدر اسی اعتبار سے نصیب ہوتی ہے جس اعتبار سے کسی بندے کی قربانی ہوتی ہے، یہ محض باتوں سے نہیں آتی، یہ حقیقی معنوں میں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کی راہ میں ہر چیز قربان کرنے سے نصیب ہوتی ہے۔ لہذا جب انسان اللہ کا ہو جائے تو اللہ اپنے بندے کا ہو جاتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھ کو یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر نعمت ملے، خیر اور بھلائی ملے، تو پھر بندہ اسی کے حضور شکر کرے۔ یاد رکھیے یہاں شکر کرنے کے لیے دو اہم ترین چیزیں بتائی ہیں، ایک نماز، دوسرے قربانی۔ جو شخص اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہے تو اس کو شکرانے میں نماز پڑھنی چاہیے، اور نماز سے مراد صرف فرض نماز نہیں ہے، نوافل کا اہتمام بھی ہے، کیونکہ اکثر ہم فرض پڑھ کے یہ سوچ دیتے ہیں بس پورا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ نہیں، جتنی نعمتیں ہم کو ملی ہیں خاص طور پر اس کے شکرانے کی نیت سے کبھی نہ کبھی نفل پڑھیں۔ کبھی آپ گھڑی دیکھ کر 2 رکعت پڑھیں، کتنی دیر لگے گی؟ اس سے کہیں کم جتنی دیر ہم ٹیلی فون پہ اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں، اس سے کہیں کم جو ہم ایک چائے کی پیالی پینے میں لگاتے ہیں، یعنی 2 نفل کا وقت تو اس سے بھی کم ہے۔ لیکن یہ 2 نفل آپ کو دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا کریں گے، کیونکہ جب نوافل کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی نگاہ بن جاتا ہوں، یعنی اللہ کی تائید انسان کے اوپر اترتی ہے،
پھر انسان اپنی زبان سے، اپنی نگاہ سے، اپنے جسم سے اللہ کی اطاعت اور عبادت کے کام کرنے لگتا ہے، وہ نعمت بھی محفوظ ہو جاتی. یاد رکھیے، جب کوئی خوشی ملے، جب دل خوش ہو کسی بھی نعمت کے ملنے پر، 2 نفل شکرانے کے، اور دوسری طرف صدقہ، چاہے وہ کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس نیت سے، یا اللہ تو نے مجھے دیا، میں تیری راہ میں دیتا ہوں، تو نے مجھے خوش کیا، میں تیری خوشی کے لیے اپنا مال قربان کرتا ہوں. ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بہت بڑے موٹے تازے پلے ہوئے بکرے ہی کہیں سے ملے تو وہ قربان کرے تو قربانی ہوتی ہے. کسی بھی چیز کی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن قربانی کی جائے، کیونکہ یہی چیز اللہ کے حضور قرب کا سبب بنتی ہے. اور اگر انسان اس طریقے پر عمل کرتا ہے تو یقینی طور پر دن بدن اللہ تعالی کا قرب نصیب ہوتا چلا جاتا ہے. پھر عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے، پھر انسان اللہ کی اطاعت کر کے خوش ہوتا ہے. ایک وقت ہوتا ہے نا کہ جب انسان پہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بڑی بھاری لگتی ہے، ہائے نماز پڑھے، کون پڑھے، بڑی لمبی ہے، دل نہیں چاہتا. ہائے قرآن پڑھے، کیسے پڑھے، صدقہ کرے تو اس سے اچھا نہیں میں فلاں اپنی چیز خرید لوں. یہ انسان کو نیکی کرنا عموماً کتنا مشکل لگتا ہے، لیکن جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی اور توفیق دیتے ہیں، اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں انسان بڑھنے لگتا ہے. پھر نیکی کرنا آسان لگتا ہے، برائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جب یہ کیفیت ہو تو سچے مومن ہوتے ہیں. جب نیکی کرنا آسان لگے اور برائی کرنا دوبر ہو جائے، مشکل ہو جائے، تو سمجھے کہ مومن ہے. ہم سب اپنے آپ کو اس پیمانے پہ پرکھیں کہ نیکی کرنا ہمارے لیے کتنا آسان ہے. سابقون السابقون ایسے نہیں بنتا انسان. جب حضرت ام سلمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سابقون کون ہوتے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ جب ان سے حق مانگا گیا تو انہوں نے ادا کر دیا. یعنی اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ اور لوگ کچھ نیکی کا کام کر رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھا کہ اچھا وہ کر رہا چلو میں بھی کر لیتا ہوں، دیکھا دیکھی نہیں، بس اللہ کا حکم آ گیا اور مجھے کرنا ہے، کوئی کرے یا نہ کرے مجھے کرنا ہے، آگے بڑھ کر کرنا ہے، پہل کرنا ہے. کوئی ہمیں محروم کرے تو کوئی نہیں، اس کا عمل اس کے ساتھ ہمیں آگے بڑھ کر دینا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے. آپ دیکھیں کہ بہت سارے ہمارے ڈپریشن کیوں ہوتے ہیں، غم کیوں ہوتے ہیں، دکھ کیوں ہوتے ہیں، اسی وجہ سے کہ ہم صرف لینا چاہتے ہیں، دینا نہیں چاہتے. لہذا جب اللہ کے فیصلوں کے تحت کچھ ہم سے چلا جاتا ہے تو اس کو ہم ایکسپٹ نہیں کر پاتے. خوشی دل کے احساس کا نام ہوتا ہے. خوشی کسی چیز کا نام نہیں ہوتا کہ مثلا یہ پانی کا گلاس ہے تو اسی طرح خوشی کا ایک گلاس مجھ کو مل جائے اور میں اس کو پی لوں تو میرے اندر خوشی آ جائے گی. یہ نہیں ہوتی خوشی. خوشی ہوتی ہے دل کے احساس کا نام. احساس بدل جائے. یاد رکھیے دنیا میں غم تو ہے، دنیا میں دکھ تو ہے، لیکن بندہ مومن کا غم اور دکھ کے بارے میں احساس بدل جاتا ہے. اور وہ احساس کب بدلتا ہے؟ جب انسان کا ہر کام بس اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول کرنے لگتا ہے. اور یہ اسی وقت آتا ہے جب انسان کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل ترین ہو جائے. سورۃ الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. کہہ دو کہ اے کافرو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو. عبادت کیا ہوتی ہے؟ غلامی، اطاعت، بندگی، فرما برداری. ایمان انسان کو ایک دوسری کیفیت میں لے جاتا ہے. ایمان اور کفر کے درمیان فرق اس چیز کا ہے
کہ انسان کے اندر عبودیت کے، عبادت کے سارے جذبات بس اللہ کے لیے ہو جائیں، جہاں اللہ کا حکم پھر کسی کا نہیں. تو یہاں پر اعلان کر دیا گیا، اعلان کرنے کو کہا گیا کہ سب انکار کرنے والوں کو بتا دو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، میں ان کی بات نہیں مانتا، میں ان کے آگے نہیں جھکتا، میں ان کی بندگی نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. تو دین دراصل کس چیز کا نام ہے؟ محض کلمہ پڑھ لینے کا نہیں. دین نام ہے اللہ کی عبادت کا، اللہ کی اطاعت کا، انسان کے عمل کا، اس کے طرز زندگی کا. دین کیا ہے؟ لائف سٹائل. کیسا لائف سٹائل؟ کہ جس میں اللہ کی اطاعت ہو، اللہ تعالی کی ذات ہر چیز سے بڑھ کر ہو. یہی فرق پیدا کرتی ہے ایک مومن میں اور ایک کافر میں، کہ کافر وہ نہیں کر سکتا جو اللہ چاہتا ہے، اور مومن اسی چیز کا وعدہ کرتا ہے کہ اے میرے رب جو تو چاہے گا میں وہی کروں گا. سورۃ النصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس سے بخشش کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. جب مکہ فتح ہو گیا، کثرت کے ساتھ لوگ اسلام قبول کرنے لگے. جہاں کبھی اکا دکا انسان مسلمان ہوا کرتا تھا، مکہ کی ہجرت سے پہلے کہ 13 سال آپ نے تبلیغ کی اور صرف چند لوگ مسلمان ہوئے، گنتی کے گنے چنے. مکہ فتح ہونے کے بعد وہ وقت آ گیا کہ جب گروہ در گروہ لوگ مسلمان ہونے لگے. وہ ایک کی نسبت سینکڑوں سے بدل گئی. جہاں ایک ہوتا تھا وہاں ہزاروں ہونے لگ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب پورا ہو گیا، آپ کے مشن کی تکمیل ہو گئی. جس مقصد کے لیے آپ دنیا میں بھیجے گئے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا. عرب کا علاقہ سارے کا سارا مسلمان ہو گیا. تو فرمایا جب یہ مقصد پورا ہو جائے، فتح آ جائے، اور تم دیکھو کیا ہے فتح اصل میں. یہ نہیں کہا کہ جب تم اتنے 1000 مربع میل علاقہ فتح کر لو، اتنے جھنڈے تمہارے لہرانے لگے اور اتنا مال غنیمت آنے لگے، یا اتنے لاکھوں اور کروڑوں ٹیکسز آنے لگے، یا اتنی دولت جمع ہو جائے. نہیں، ایک مومن کے لیے اصل فتح کیا ہے؟ مومن جنگ کس لیے کرتا ہے؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. مومن کا اصل مطلوب کیا ہے؟ اللہ کی گواہی دینا، اللہ کی بات کو عام کرنا. جب کسی کا یہ مشن پورا ہو جائے، اور خاص طور پر یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کیونکہ وہی ہمارے رہنما ہیں، اور لوگ گروہ در گروہ یعنی بڑی تعداد میں اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، اللہ کے دین کی طرف آ جائیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ کوئی ڈھول تاشے نہیں بجانے، پٹاخے نہیں کرنے، دھماکے نہیں کرنے، آتش بازی نہیں کرنی، جلوس نہیں نکالنے. کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرنا ہے، پھر اللہ ہی کی پاکی بیان کرنا ہے، اسی کا نام بلند کرنا ہے. واستغفر، اور استغفار کی کثرت کرنا ہے کہ کہیں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو، کہیں کسی کوشش میں کوئی کوتاہی نہ رہ گئی ہو.
کہیں کوئی ایسا گوشہ نہ رہ گیا ہو جہاں تک یہ پیغام ابھی پہنچا نہیں. انہو کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے. یہی ایک مومن کا اخلاق ہوتا ہے. سورۃ اللہب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا. سیصلی نارا ذات لہب، ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا. وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، لگائی بجائی کرنے والی. فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی. ابو لہب آپ کا چچا تھا. عرب جاہلیت کے رواج کے مطابق خاندان کو اور خصوصاً قریبی رشتہ داروں کو یتیموں کی پرورش اور ان کا خیال رکھنا ہوتا. اس اصول کے تحت ابو لہب کا فرض یہ بنتا تھا کہ وہ آپ کا ساتھ دے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابو طالب اسی وجہ سے آخر تک مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن آپ کا ساتھ دیتے رہے، کیونکہ یہ ان کے رواج کے مطابق ضروری بات تھی، لازم تھا. ابو لہب نے اسلام دشمنی میں اپنے رواج کو بھی چھوڑ دیا، اس کو بھی بھول گیا، اور ہر طریقے سے اپنے بھتیجے کی مذمت کی. اس کی بیوی آپ کو محمد نہیں مزمم کہہ کے پکارا کرتی تھی. مزمم کا مطلب ہے جس کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ میں تو محمد ہوں، وہ تو کسی اور کو یہ کہہ رہے ہیں، میں تو وہ ہوں ہی نہیں، میرا نام تو محمد ہے. یعنی آپ نے اتنی سخت بات کو اتنے اچھے الفاظ میں ٹال دیا اور نہ اس کا دل پہ اثر لیا اور نہ اس کا جواب دیا. لیکن ابو لہب جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں تو ایک لونڈی آزاد کی تھی، آپ کی پیدائش پر وہ اتنا خوش ہوا، لیکن آپ کے دین پر جب ایمان لانے کا وقت آیا تو اسی نے انکار کیا. صرف انکار نہیں، سخت ترین مخالفت کی. آج ہمیں بھی اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن تو بہت خوشی سے مناتے ہیں، اس میں روشنیاں بھی کرتے ہیں، مٹھائیاں بھی بانٹتے ہیں اور بہت بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں. لیکن جب آپ کی طرف سے آپ ہی کی دی ہوئی لائی ہوئی دین کی تعلیمات پر عمل کا وقت آتا ہے تو ہم سب سو جاتے ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کرتے، اور بسا اوقات دین ہی کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. پھر ابو لہب کے طرز عمل میں اور ہم نام نہاد مسلمانوں کے طرز عمل میں فرق کس بات کا ہے کہ وہ بھی مذاق اڑاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج ہم بھی آپ کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کی تعلیم دینے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، سر ڈھانکنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. جو بھی کوئی دین پر عمل کرنا چاہے تو ہم اس کو نکو بنا لیتے ہیں کہ تم پر بھی جنون کا دورہ پڑ گیا ہے، اور ساتھ ساتھ خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں. بس ابو لہب میں اور ہم میں فرق یہ کہ وہ خود کو مسلمان نہیں کہتا تھا، اس نے جو دین کی مخالفت کی تو ڈٹ کے کی. ہم ایک طرف اسلام کا لبادہ بھی اوڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف اسی درخت کی جڑیں کاٹتے ہیں جس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہماری پہچان ہے. خدا را ہمیں باز آ جانا چاہیے. اس دین کی تعلیمات پر اگر ہم عمل نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کا احترام تو کریں. اور اس کا احترام صرف اس کتاب کو چومنے سے نہیں ہو جاتا، جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو پڑھنا اور سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. اور صرف خود ہی کر لینا نہیں، اس بات کی تڑپ رکھنا بھی ضروری ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس پر عمل کریں. اس لیے کہ وہ قوم عذاب سے نہیں بچ سکتی جس میں بڑے بڑے عبادت گزار خود تو عبادت میں مشغول ہوں لیکن دوسروں کی حرام کاریوں پر ان کو متوجہ نہ کریں.
ان کو متنبہ نہ کریں. بنی اسرائیل پہ عذاب کیوں آئے؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ بئس ما کانوا یفعلون، کہ وہ اس برائی سے لوگوں کو روکتے نہیں تھے جس کا لوگ ارتکاب کرتے تھے، اور یہ بدترین کام تھا جو وہ کرتے تھے. بنی اسرائیل کے علماء پر اسی لیے تنقید کی گئی کہ وہ لوگوں کو برے کاموں سے نہیں روکتے تھے. آج ہمارے ایمان کی تڑپ، ہمارے ایمان کی حرارت اس بات کا تقاضا کرے کہ ہم برائی کو مٹانے کے لیے سرگرم عمل ہوں. بہرحال ابو لہب پر اللہ کی مار، واحد شخص جس کا نام لے کر قرآن میں اس کی مذمت کی گئی. ولید بن مغیرہ کے بارے میں آیات آتی ہیں، اور اسلام کے دشمنوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے بارے میں کچھ کردار بیان کیے گئے ہیں، ان کی بری عادات کا ذکر پایا جاتا ہے. کچھ یہود کے کیریکٹرز کے بارے میں بھی آیات موجود ہیں، لیکن نام نہیں لیا گیا، ذکر نہیں کیا گیا کہ کون ہے وہ. لیکن یہاں پر نام لے کر مذمت کی گئی، نام لے کر اتنے سخت الفاظ استعمال کیے گئے. کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ. ہاتھ ٹوٹنا ایک محاورہ ہے کہ وہ اپنے کوشش میں، اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا ہے. اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، گویا جس کام کے لیے وہ دوڑ دھوپ کر رہا تھا وہ پورا نہ ہوا. یعنی اسلام کو روکنے کے لیے جو کوششیں کر رہا تھا وہ ناکام ہوئیں، اس کا مشن ناکام ہوا اور اس کی ساری کوششیں برباد ہوئیں. ما اغنا عنہ مالہ، اس کا مال اس کے کسی کام نہ آیا، اس کا مال اس کو نہ بچا سکا. کیونکہ بسا اوقات انسان کو مال پہ بڑا مان ہوتا ہے، بڑا ناز ہوتا ہے کہ میرے پاس بہت کچھ، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں اس مال سے. نہیں، مال اور رزق اللہ دیتا ہے، جس کا چاہے بڑھا دے اور جس کا چاہے تنگ کر دے. یہ اس کی اپنی تقسیم ہوتی ہے، یہ ہمیشہ ساتھ نہیں رہتا. اور یہ بھی نہیں کہ جس کے پاس آج نہیں کل بھی نہیں ہوگا. یہ تو رب کی مرضی، جب چاہے کسی کو دے، جب چاہے لے لے. اس کی وجہ سے کبھی انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مال بھروسے کے لائق چیز نہیں، یہ ڈھلتی چھاؤں ہے. ابو لہب بہت زیادہ مالدار تھا اور اس نے اپنا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں استعمال کیا. لوگوں کو بڑی بڑی رقمیں دیتا، مال دیتا تاکہ لوگ اسلام قبول نہ کریں. جس شخص کے بارے میں پتا چلتا کہ وہ دین کے قریب ہو رہا ہے اس کو خرید لیتا ایک طرح سے. فرمایا اس کا مال اس کے کس کام آیا؟ جس مقصد میں اس نے لگایا. وما کسب، اور جو اس نے کمایا، مال بھی اور دوسری چیزیں بھی، وہ سب دنیا میں رہ گئیں. اس کی اولاد بھی، کہا جاتا ہے کتنی بھیانک بیماری میں مرا تھا کہ اس کی بچے اس کے پاس نہیں جاتے تھے، اس کی لاش سے بو اٹھنے لگی. تو آخر لوگوں نے ملامت کی ان کے بچوں پر، کیونکہ انسان کا کسب اس کا مال اور اولاد دونوں ہوتے ہیں. تو بالآخر انہوں نے کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر باپ کی لاش گڑھے میں پھینکوائی، اور انہوں نے بھی اس کو ہاتھوں سے اٹھا کے نہیں، چند ڈنڈوں کی مدد سے اس کی لاش کو گھسیٹ کے ٹھکور کے اس گڑھے میں دبا دیا. یہ انجام ہوا اس کردار کا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی، اس دین کی مخالفت کی تھی، اس کی برائی بیان کی، اس کا مذاق اڑایا. سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ داخل ہوگا اس آگ میں جو شعلوں والی ہے، بھڑکتی ہوئی آگ، جہنم کی آگ. یعنی دنیا میں تو انجام یہ ہوا کہ مال و اولاد کام نہ آئی، اور آخرت کا انجام کیا ہے؟ بھڑکتی آگ. وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، یعنی اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی بھی ہوگی. اس کی بیوی کا جرم کیا تھا؟ حمالۃ الحطب، ایندھن اٹھانے والی. یہ ایک محاورہ بھی ہے اور اس کے عمل کی نشاندہی بھی. ایندھن اٹھانا کہا جاتا ہے کہ وہ رات کو جنگل سے لکڑیاں کانٹے چن کے لاتی
اور آپ کے دروازے کے سامنے بچھاتی کہ صبح آپ جب نماز کو نکلے حرم پاک کی طرف تو ان کانٹوں سے الجھ گرے، آپ کے راستے میں لا لا کے بچھاتی. اور دوسرے عربی میں حمالۃ الحطب کہتے ہیں لگائی بجائی کرنے والے کو، چغل خور انسان کو. وہ ہر جگہ جس مجلس میں بیٹھتی، جس انسان کے پاس بیٹھتی، جس جگہ پر ہوتی، اس کی زندگی کا مشن یہ تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرے، آپ کی برائیاں بیان کرے. جیسے آج بھی کچھ لوگوں نے یہی مشن بنا رکھا ہے کہ دین کا کام کرنے والوں کی ہر محفل میں بیٹھ کے برائی کریں، ہر جگہ ان کو بدنام کریں، ہر جگہ ان کی چغلیاں کھائیں، ہر جگہ ان کو ذلیل و رسوا کریں. تو ابو لہب کی بیوی کا بھی کردار یہی تھا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کہنے کی بجائے مزمم کہتی تھی کہ آپ کی تعریف نہ ہو. آپ کے ہمسائے میں رہتی تھی اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب کھانا پکتا تو وہ اوپر سے دیوار کے پار سے گندگی پھینکتی تھی. ہر طرح سے اس نے زچ کر رکھا تھا آپ کو. اور تھا کیا؟ چچی، قریبی رشتہ دار بھی، اپنے خاندان کی. اسی لیے اس کی برائی بدترین برائی تھی. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے دعوت سے پہلے آپ کی 2 بیٹیاں ابو لہب کے اور اس کی بیوی کے یعنی مشترکہ 2 بیٹوں کے ساتھ منسوب تھیں. لیکن اس عداوت میں آپ کی بیٹیوں کو بھی انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. یہ دھچکا بھی آپ دیکھیں کہ اگر بیٹی کی منگنی ٹوٹ جائے یا نکاح ٹوٹ جائے صرف اس لیے کہ آپ دین کی طرف آ رہے ہیں، کتنی تکلیف کی بات ہوتی. آپ کو یہ زخم بھی دیے انہوں نے. بری ہمسائیگی، بدترین ہمسائیگی، بدترین رشتہ داری، بدترین ساتھ، آپ کا جینا دوبھر کر دیا ان دونوں میاں بیوی نے. اسی لیے عورت کا بھی یہاں ذکر کیا گیا. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، وہ جو آپ کی ہر طرف چغلیاں کھاتی پھرتی تھی، وہ جو آپ کے لیے ایندھن اکٹھا کر کے لاتی تھی. فی جیدہا، اس کی گردن میں، حبلن، ایک رسی ہوگی، من مسد، مونج کی. یہ رسی کیوں؟ کہا جاتا ہے کہ اس کے گلے میں ایک بڑا قیمتی ہار تھا. مالدار تو بہت تھا نا یہ ابو لہب، تو بیوی بھی بہت زبردست قسم کا ہار رکھتی تھی، کہتے ہیں انتہائی قیمتی تھا. اور جس محفل میں بیٹھتی اس ہار کو اٹھا کر اشارے کر کر کے کہتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یہ ہار خرچ کرنا پڑا تو اس کو بھی کر ڈالوں گی، اس ہار کو بیچ کر آپ کی دشمنی میں لگا دوں گی، آپ کی مخالفت میں لگا دوں گی. اسی لیے قیامت کے دن اس ہار کے بدلے اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی جس سے وہ جہنم میں گھسیٹی جائے گی. تو آپ دیکھیے اسلام دشمنی کا یہ انجام ہوتا ہے، ایسی ذلت اور رسوائی آتی ہے. یہ ذکر قرآن پاک میں کیوں کیا گیا؟ سب کو خبردار کرنے کے لیے کہ دیکھو اس راستے کے مددگار تو بنو، کونو انصار اللہ، اس کے مخالف نہ بنو، اس کے بیچ میں رکاوٹ نہ ڈالو، اس دین کا مذاق نہ اڑاؤ، کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے. جو اس کی مخالفت کرے گا، جو اس کی راہ میں روڑے اٹکائے گا، وہ بدترین انجام کو پہنچے گا، خواہ وہ کسی بڑے سے بڑے انسان کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. کوئی بھی پھر اللہ کے ہاں انسان کو بچا نہ سکے گا. سورۃ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ہے یکتا، اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں. یہ سورت اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے کہ تمہیں کس ہستی کی طرف بلایا جا رہا ہے، کس کی عبادت کے لیے، کس کے آگے جھکنے کے لیے، کس کے لیے اپنی سارے جذبات، ساری وفاداریاں، ساری محبتیں، ساری چیزیں
کس کے نام کر دینے کے لیے؟ کون ہے وہ جس کے آگے تمہیں اپنا سر زمین پہ رکھنا ہے، اپنی جیب اس کی راہ میں قربان کرنی ہے؟ کون ہے وہ؟ اللہ۔ کیسا ہے وہ؟ احد، بس ایک ہی ہے، بس ایک ہی ہے وہ۔ اسی لیے اپنا سب کچھ اس کے نام وقف کرو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے، بس صرف اس کے لیے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں، کسی کے مال کی ضرورت نہیں، یہ سب کچھ تو خود اس نے دیا، پھر وہ کیوں مانگتا ہے ہمارا دل دیکھنے کو کہ ہم اس کو دے سکتے ہیں کہ نہیں۔ اب دیکھیے کہ انسان کی جتنی بھی پیاری چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کو وہ اپنی ذات کے لیے سینت سینت کے رکھتا ہے، سنبھال سنبھال کے، یہ میں کھاؤں گا، یہ میں پیوں گا، یہ میں پہنوں گا، یہ میں رکھوں گا، یہ میرے کل کام آئے گا، یہ میرے بڑھاپے میں کام آئے گا، یہ میرے فلاں دن کام آئے گا۔ اپنی عزیز ترین چیزیں انسان سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے رکھتا ہے، اس کے بعد اپنے بچے یاد آتے ہیں کہ یہ میرے فلاں بچے کے لیے، یہ اس کے نام، یہ چوڑیاں فلاں کو دے دینا، میرے مرنے کے بعد یہ میرے کانٹے فلاں کو دے دینا، یہ چیز، یہ زمین اور یہ پلاٹ اور یہ گھر اس کو دے دینا۔ ایسے ہی کرتے نا سارے وقت، یہ سوچیں فکریں لگائے رکھتے ہیں، ساری تقسیمیں اسی طرح کرتے رہتے ہیں۔ جو دنیا کا مال ہم نے اکٹھا کر رکھا ہے اس کو انہی چیزوں پر تو ڈیوائیڈ کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے، کبھی دل میں تقسیمیں کرتے ہیں، کبھی کاغذوں پہ کرتے ہیں۔ یہی کچھ کر رہے ہیں ہم اس دنیا میں، اسی لیے جی رہے ہیں۔ اس میں اس کا حصہ کتنا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ ہمارے وقت، ہمارے مال، ہماری اولاد، ہماری کوئی بھی چیز اس کے لیے کتنی، لیکن یاد رکھیں اللہ الصمد، وہ بالکل بے نیاز ہے، اسے نہیں ضرورت کسی چیز کی، وہ تو صرف ہمارا دل دیکھ رہا ہے۔ میں نے دیا، میرے نام پہ کتنا دیتے ہیں، میں نے دیا، میری خاطر کیا کرتے ہیں، اور وہ جو کچھ بھی ہم دیتے ہیں اس تک نہیں جاتا، اس کے بندوں کو ہی جاتا ہے، اس کے دین کے کام کو ہی جاتا ہے، اس کے نام کو بلند کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا نام تو ویسے ہی بلند اگر ہم نہیں بھی کریں گے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین میں ہے، ہم نہیں جھکیں گے، نہیں سجدہ کریں گے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر چیز سجدہ کر رہی ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، ہم نہیں اس کے اطاعت گزار اور وفادار ہوں گے، وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے فرما بردار ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، ہر چیز اسی کی تابعدار ہے، اسی کی وفادار ہے۔ اگر میری اور آپ کی وفاداریاں اس کے سوا کسی اور کے لیے ہوں، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں۔ الصمد وہ ہستی ہوتی ہے کہ جس کا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکے۔ لم یلد ولم یولد، وہ اتنا بے مثال کہ وہ کسی کی اولاد نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں کہ تم پہچان سکو کہ وہ، کیونکہ عام طور پر بچوں سے پہچانا جاتا ہے ماں باپ کو، یا ماں باپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں بچوں کو کہ بچوں کی شکل کیسی ہوگی، جیسے ماں باپ کی ہوگی، اور اگر تھوڑا بہت فرق ہو تو کیا کہتے ہیں کہ نہیں یہ ماں پہ نہیں گیا، یہ باپ پہ نہیں گیا، یا اسی طرح اس کے بچے اس پہ نہیں ہیں۔ تو انسان ان رشتوں کے ذریعے پہچان کرتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کی ذات لیس کمثلہ شیء، اس جیسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، لہذا ہماری جو عبادت اور جو اطاعت اس کے لیے ہو وہ کسی اور کے لیے نہ ہو۔ سب کچھ، اپنی زندگی کا بہترین وقت جوانی اس کی اطاعت میں، ہم کیا کہتے ہیں بڑھاپا اس کے لیے، زندگی کا بہترین وقت دنیا کے لیے
ردی اس کے لیے، آخری اس کے لیے، اگر بچا تو، وہ بھی چانس پہ ہے نا، اگر بچا تو اس کے نام، مال اچھا اپنے لیے، اور جو فالتو مالتو ہے وہ اس کے لیے دے دیں گے کہ اس سے بھی تو کچھ پھر ضرورت پڑ سکتی ہے. اسی طرح باقی تمام چیزوں میں بھی دنیا کے کاموں کے لیے افضل وقت، نماز کے لیے تھکا ہوا وقت، آخری وقت. کبھی ہم روز غور کریں نا اپنے وقت پہ، نماز پڑھنے جاتے ہیں راستے میں ایک کام یاد، اچھا پہلے یہ کر لینا ایک دفعہ، وہ کرنے کھڑے ہو گئے، وہ کر لیا، تھوڑا آگے گئے، اور کچھ نہیں، باتھ روم میں جب گئے وضو کرنے سے ذرا اس کو دھو لینا، پہلے اس کو دھونے کھڑے ہو گئے، یہ داغ دھبے اتار لے، یہ جھاڑو لگا لے، اور کرتے کرتے آخری وقت نماز کا، تھکے ہارے ماندے بس سر سے اتارے، جلدی جلدی ختم. لیکن جس دل میں اللہ کی عظمت آ جاتی ہے، اللہ کی محبت آ جاتی ہے، اللہ کی بڑائی آ جاتی ہے، پھر اپنی زندگی کا اعلیٰ ترین حصہ، مال کا اچھا حصہ، وقت کا اچھا حصہ، جذبات کا اعلیٰ ترین حصہ اپنے رب کے نام. کبھی ہم سوچیں جتنی قربانیاں ہم نے اپنے بچوں کے لیے کی، اتنی اللہ کے دین کے لیے کی، جتنی خدمت ہم نے اپنی اغراض کے لیے مختلف لوگوں کی اللہ کی خاطر کی. لیکن جس دل میں اللہ کی بڑائی آ جائے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، پھر اس کی ہر چیز اسی کے نام ہو جاتی ہے. معوذتین، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے. یہاں پر انسان کو سب سے بے نیاز ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. انسان چونکہ اپنی اصل کے اعتبار سے کمزور ہے، کبھی وہ ایک چیز سے ڈرتا ہے، کبھی دوسرے سے، کبھی اس کا خوف کھاتا ہے، کبھی اس کا خوف. غیر اللہ کا جو خوف ہوتا ہے وہ بھی انسان کو اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتا. پھر جس جس چیز کا خوف ہوتا ہے اسی کی چاکری میں انسان لگا رہتا ہے. یہ روٹ جائے گا، یہ ناراض ہو جائے گا، یہ ساتھ چھوڑ دے گا، یا یہ نقصان پہنچا دے گا. لہذا انسان اللہ تعالی کی طرف سے غافل ہو کر ان کی طرف لگا رہتا ہے. فرمایا نہیں، اس سے نہ غافل ہو، اس کی پناہ مانگ لو، اس کی حفاظت میں آ جاؤ، اس کے شیلٹر میں آ جاؤ. قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی. صبح کے رب یعنی دن کا جب آغاز ہی ہوتا ہے اور تمہاری فکروں کی ابتدا ہوتی ہے، اسی وقت اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دو. کس سے بچنے کے لیے؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے، برائی سے بچنے کے لیے جو بھی اس نے پیدا کی. کیونکہ ہم تو سارے شروں کو جانتے بھی نہیں نا، کیا کیا چیز ہمارے لیے شر ہو سکتا ہے. ایک چیز کو ہم اچھا سمجھ کے لے رہے اور وہی شر بن جائے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے. لہذا ہم تو جانتے بھی نہیں کہ ہمارے لیے بھلائی کس میں ہے، خیر کس میں ہے اور شر کس میں ہے. لہذا ہمیں کیا سکھایا؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو بھی اس نے پیدا کیا ہے. ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے. صبح ہوئی اس کے شر سے، رات ہوئی اس کے شر سے، ہر چیز کے شر سے. اور خاص طور پر ومن شر النفاثات فی العقد، جادوگرنیوں کے شر سے، کہ جو اپنا ایمان بیچ بیچ کر دنیا کے حقیر فائدوں کی خاطر دوسروں کو اذیت دیتے ہیں. ومن شر حاسد اذا حسد، اور شر میں بدترین شر حاسد کا شر ہوتا ہے. حسد کیا ہوتا ہے؟ کسی کی نعمت پر کڑھنا، جلنا. اس کو کیوں مل گیا،
مجھے کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ مجھے یہ نہیں ملا، دوسرے کو ملا، لہذا اب مجھے مل تو رہا نہیں، لہذا جس کو ملا اس سے بھی چھینو. اس بات کی تڑپ، جلن، کڑن، حسد کہ کس طرح، کب، کس وقت فلاں کی نعمت ختم ہو. اگر مجھے نہیں ملا تو کسی کو بھی نہ ملے، اس کو حسد کہتے ہیں. جس انسان کے اندر یہ جذبہ آ جائے کہ وہ دوسروں کی نعمت پر خوش ہونے کی بجائے، ان کو مبارکباد دینے کی بجائے اس پہ کڑنا اور جلنا شروع کر دے اور دل میں تنگی محسوس کرے، کیونکہ یہ دل کا حال ہے نا. مثلا کسی کے بچے کو کامیابی ہوئی تو اس بات پہ کڑے کہ میرے کو کیوں نہیں ہوئی، لہٰذا میں کیوں خوش ہوں، کسی کے بچے کو ہوئی ہے تو. یا کسی کو مال و دولت ملا تو جلنا شروع کر دے انسان کہ میرے پاس نہیں، مجھے کیا کہ کسی کو ملے یا نہیں، اور دن رات اس بات کی تدبیریں کرے کہ کسی طرح اس کا ختم ہو جائے. کسی کو کوئی اور نعمت ملی، کسی کے بچے کی یا بچی کی اچھی جگہ شادی ہو گئی، اس بات پہ جلن، کڑن، حسد کہ وہ فلاں کا بچہ اپنے گھر میں کیوں خوش ہے، میرا بچہ کیوں نہیں، لہٰذا مجھے چین نہیں آئے گا جب تک وہ برباد نہ ہو، لہٰذا اس کے لیے جادو ہو رہے ہیں. اسی طرح ہر وہ بات کہ جو انسان کسی کی نعمت کو دیکھ کے جلے کڑے، یہ کڑن بسا اوقات انسان کو بہت خطرناک کاموں میں مبتلا کر دیتی، جو انسان کے ایمان کے منافی ہوتے ہیں. یعنی حسد کرنے والا، اس کی تو بربادی ہوتی ہی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسد کے جذبے کے ساتھ جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے اس میں نیت خالص نہیں ہوتی. مثلا کسی کو گرانے کے لیے، کسی کو مات کرنے کے لیے، کسی کو پیچھے کرنے کے لیے، کسی کی تکلیف کا انتظار کرنے کے لیے، اس کے لیے جب انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، خواہ دین کا یا دنیا کا، اس کام میں کوئی خیر اور برکت نہیں ہوتی. اللہ نے وسیع میدان دیا، سب بھاگو، بھاگو جتنی قوت ہے اور پہنچو جہاں تک پہنچتے ہو. لیکن اگر انسان خود بھاگنے کی بجائے یہ دیکھنے لگے کہ اچھا وہ آگے نکل گیا اور وہ نکل گیا، کیسے ان کی ٹانگ کھینچوں اور ان کو گراؤں، تو ایسا انسان دراصل اپنی بربادی کرتا ہے. جو اللہ نے اس کو طاقت دی ہے نا بھاگنے کی، وہ بھاگ نہیں سکتا. پھر ایک روز ہمارے پاس ایک خاتون آئی، کہنے لگی کہ ہم آپ کے خلاف اتنا کچھ لکھتے ہیں، اتنا کچھ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کیوں نہیں جواب دیتے؟ تو ہم نے یہی کہا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہم جس کام میں لگے ہوئے ہمارے پاس یہ نہیں وقت کہ ہم یہ دوسروں کو جواب دیتے رہیں کہ تم کیا کرتے ہو، تم کیا کرتے ہو، تم یہ نہ کرو، تم وہ نہ کرو. تو بات یہی ہے، جس کو زندگی کا کوئی مقصد مل جائے اور وہ اس کی طرف دوڑنے لگے، اس کو اپنی ساری انرجی اپنی دوڑ میں لگانی چاہیے. اس بات میں نہیں لگانی چاہیے کہ یہ نکلنے لگا آگے تو اس کو کھینچنے میں لگاؤں، اس کو اڑاؤں، اور اس کو جب دوسروں کو اڑاتا بنتا تو خود منہ کے بل گرتا ہے اور اپنے عمل برباد ہوتے ہیں. حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی. سوکھی لکڑی آگ میں ڈال دینا تو اس کو جلنے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی، بڑا کٹتے ہیں شعلے. اس لیے کبھی بھی اپنے بہن بھائیوں میں سے کسی کو کوئی نعمت ملے، کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے، خاندانوں کے اندر ہی حسد شروع ہو جاتے ہیں. بہن بھائیوں کو کوئی نعمت ملے یا دیورانی جٹھانی کو کوئی مل جائے، کیونکہ گھر کے بعد پھر سسرال میں جا کے شروع ہوتی ہیں رکاوٹیں. ہمارے گھروں کے سکون کیوں برباد ہے؟ ہر وقت یہی دیکھا جا رہا ہے، اس کے کتنے بیٹے اور اس کے کتنے، ان کے بیٹے کہاں پڑھ رہے اور ان کے کہاں پڑھ رہے. مقابلے کس چیز پہ خاندانوں میں؟ ذرا کسی بھی گھرانے میں بیٹھ کے دیکھیں، انہیں حقیر چیزوں پر. کہ اللہ نے جو مجھے دیا ہے میں اس کو استعمال کروں، نہ کہ اس جلن میں کہ وہ کیوں آگے نکل رہا ہے. معلوم نہیں خیر کس میں ہے. تو اللہ کی نعمت استعمال کرنا ہی اس کا شکرانہ ہے صحیح معنوں میں. اس لیے کبھی دوسروں سے مقابلہ نہ کریں. اچھا مائیں بعض اوقات خود ہی بچوں کے دل میں یہ باتیں ڈالتی، اپنے ہی بچوں کا مقابلہ کرنے بیٹھ جاتی، ہر وقت تانے دیتی ہیں. اگر ایک بچہ تھوڑا سلو ہے، وہ دیکھو تمہاری بہن کیا کرتی ہے، وہ تمہارا بھائی کیا کرتا ہے، تم کچھ نہیں کرتے، تم نکمے ہو، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اس بچے کو احساس کمتری میں مبتلا کر کے ہمیشہ کے لیے اس کی صلاحیتیں ختم کر دیتا ہے. اس لیے چونکہ آپ عورتیں ہیں نا، تو اس کانٹیکس میں یہ بات میں سب کو نصیحت کے طور پہ کرنا چاہتی ہوں کہ بچوں میں کمپیریزن نہ کریں.
ایک بچے کو دوسرے کی مثالیں دے کے نہ سمجھائیں. اللہ نے ہر بچے کو الگ پیدا کیا ہے. کوئی بچپن میں سلو ہوتا ہے تو بڑے ہو کے تیز ہو جاتا ہے, کوئی بچپن میں بڑا تیز ہوتا ہے تو بعد میں سلو ہو جاتا ہے. کوئی ایک فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے, کوئی دوسرے کا. اللہ نے سب کو ایک سانچے میں ڈال کے نہیں نکالا, ہر ایک نے اپنا اپنا کام کرنا ہے. ان کو ان کی نیچرل جو کیپیسٹی ہے اس کے مطابق بڑھنے دیں اور کام کرنے دیں. اسی طرح اگر کسی کو مال زیادہ ملا تو وہ اس کے لیے آزمائش ہے, کسی کو علم زیادہ ہے تو اس کے لیے آزمائش ہے کہ وہ عمل کتنا کرتا ہے اس پہ. تو جب انسان یہ دیکھتا ہے نا کہ کسی کی کوئی نعمت اس کے لیے بھی آزمائش ہے تو حسد ختم ہو جاتا ہے اپنے دل سے. پھر انسان کہتا ہے بس اللہ تیرا شکر, جو بھی تو نے دیا, جو دیا اس کو مجھے صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے, میں اس میں نہ رہوں کہ دوسروں کو کیا ملا. دوسری بات یہ کہ جب کوئی حسد کرتا ہے تو اس وقت بھی انسان کے لیے صبر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے موقع پر فرمایا تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو, اللہ تیری پناہ میں آتے ہر حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے, ہر کسی کے شر سے بچنے کے لیے. پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب, انسانوں کے بادشاہ, انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے. یعنی انسان کے عمل کو برباد کرنے والا, انسان سے عمل کی قوت چھیننے والا, اس کا سب سے بڑا دشمن شیطان. لہذا شیطان کے شر سے بچنے کے لیے خود کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے. انسانوں, تو سارے انسانوں کا رب تو ہے, سب کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے, سب کا معبود تو ہے. میں اس شیطان کے شر سے بچنے کے لیے خود کو تیرے حوالے کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ قرآن کی آخری سورت ہے. جب یہ سورت آتی ہے نا اور یہ بات آتی ہے وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر میں یہ بات کیوں کی گئی. کیونکہ جب انسان قرآن پڑھ لیتا ہے نا, دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے, ایک ایمان پیدا ہوتا ہے کہ اب میں عمل کروں گا. پھر کچھ دن تو یہ تازہ رہتا ہے, آہستہ آہستہ پھر ختم ہو جاتا ہے, اور ہم وہیں آ جاتے ہیں جہاں سے ہم چلے ہوتے ہیں, وہیں پہنچ جاتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شیطان جو انسان کا کھلا دشمن, ہر وقت انسان کے پیچھے. انسان جب نیکی کی طرف جانے لگتا ہے نا تو اس کے دل میں بار بار خیال, کیا ملے گا تم کو, کیا حاصل, بہت ہو گیا, اچھا ابھی یہ کر لو, پھر یہ اتنی مجبوریاں, ایسی مصروفیات ہیں, ایسے کام ہیں, ایک دفعہ یہ ہو جائے نا پھر کرنا. لہٰذا انسان کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے وہ اس کو آہستہ آہستہ ٹھنڈا کر دیتا ہے. وہ جو ایک حرارت اٹھتی ہے نا اس کو کول ڈاؤن کر دیتا ہے, اور ایک طرف سے خیال ڈالتا ہے. اچھا شیطان جو ہوتا ہے نا, یہ سب سے زیادہ جو وار کرتا ہے نا انسان پہ, وہ نیکی کے اس سوچ اور جذبے کے اوپر کرتا ہے جو انسان خالص اللہ کے لیے کرنے لگتا ہے. اس کو دھیما کرتا ہے, اس آنچ کو. کیونکہ جب انسان سست پڑ جاتا ہے نا, دھیما ہو جاتا ہے, پھر آہستہ آہستہ ختم بھی ہو جاتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک شعلہ ہوتا ہے نا, ایمان کی ایک حرارت ہوتی ہے, ایک شعلے کی طرح ہوتے ہیں. جب انسان اللہ کی کتاب پڑھتا ہے نا تو یہ شعلے کو ہوا ملتی ہے, یہ روشن ہو جاتا ہے, ایک انرجی آتی ہے انسان کو, قوت ملتی ہے. انسان کہتا ہے میں ساری دنیا سے ٹکرا جاؤں گا, میں اللہ کی بات مانوں گا. اچھا جب یہ جذبہ ہے نا بس عمل کر جانا چاہیے. جب انسان ذرا بھی سست پڑتا ہے نا تو شیطان آتا ہے, اس کو ٹھنڈا کرتا ہے, کرتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ بجھا دیتا ہے اس کو. اور انسان جو پورے یقین کے ساتھ ایک کام کرنے والا تھا وہ بھول ہی جاتا ہے کہ اس نے کرنا کیا تھا. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن پاک میں کئی دفعہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ مجھے شیطان نے بھلوا دیا. شیطان نیکی کا عمل بھلوا دیتا ہے. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ نے نیت کی نا اچھا کام کرنے کی, اور پھر آپ کو رمضان کے بعد یاد ہے, اوہ میں نے تو سوچا تھا میں یہ کروں گی تو رہ ہی گیا.
تو بات یہ ہے کہ جب نیکی کا خیال آئے تو بس کر لیں، زیادہ نہ سوچیں، کیونکہ سوچی پہ تو بندہ گیا. یہی سوچیں ہوتی ہیں جو انسان کو عمل سے گنوا دیتی ہیں. اس لیے قرآن کے اختتام پر اس دشمن سے پناہ مانگی گئی، یا اللہ یہ میرا ایمان ٹھنڈا نہ کرنے پائے، اور اس کے وسوسوں سے الذی یوسوس فی صدور الناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کے آتا ہے، چھوڑتا نہیں جب تک اپنا کام نہ کر جائے. ہم تو چھوڑ دیتے ہیں نا، وہ نہیں چھوڑتا. اور جو دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، وسوسہ کہتے ہیں ہوا کے اس جھونکے کو جو کسی درخت سے ایسے گزر جائے کہ ہلکے سے پتے سرسر آ جائیں، گدگدی سی ہوتی ہے نا پتوں کو. اچھا وسوسہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، خیال آتا ہے اور انسان کے دل میں کسی غلط کام کے لیے گدگدی پیدا ہوتی ہے، اچھا یہ کر لیتا ہوں، ٹمپٹیشن جس کو آپ کہتے ہیں. اچھا پھر آپ کہتے ہیں اچھا یاد رکھیں آپ، جیسے حدیث میں آتا ہے نا ایک طرف شیطان ہے نا وسوسہ ڈالتا ہے، ساتھ ہی اللہ نے فرشتہ میں مقرر کیا تھا جو انسان کو اس خیال کو کاٹتا ہے، نہیں یہ غلط ہے، ایسے نہیں کرنا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ کے دل میں برا خیال آتا ہے نا، ساتھ این اسی وقت ایک اور خیال بھی آتا ہے، نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ آتا ضرور ہے، پھر آپ اس کو سنیں کہ نہ سنیں. اب آپ دیکھیں وہ آیا، وہ ایک گدگدی سی ہوئی، چلو یہ غلط کام کرتے ہیں، کوئی بھی حرام کام، کوئی بھی غلط، حرام نہ صحیح تو لغو بھی صحیح، بیکار ہی صحیح، بےہودہ ہی صحیح، بے معنی صحیح، بے مقصد صحیح. کیونکہ انسان حرام میں نہ بھی پڑے نا، تو جب انسان بیکار کاموں میں پڑ جاتا ہے نا، لغو کاموں میں پڑ جاتا ہے، غیر ضروری کاموں میں پڑ جاتا ہے، تو اس سے بھی انسان کے اہم کام چھٹ جاتے ہیں. ظاہر ہے آپ نے اپنی طاقت لگا دی بیکار کے کام میں، اب کارآمد کام کے لیے طاقت کہاں سے بچے گی؟ وہ ایک ری ایکشن ہوتا ہے قدرتی طور پر. اچھا اب کیا ہوا، جب آپ نے ایک اچھا کام چھوڑا، شیطان آ گیا، اس کی آپ نے تھوڑی سی مانی، اس اور گھس گیا اور گھس گیا اور گھس گیا اور کٹ ڈاؤن، ختم. وہ جو پڑا تھا، جو عہد کیے تھے، جو نیتیں تھیں، جو جذبے تھے، سب ختم ہو گئے، سب ٹھنڈے پڑ گئے، ایک طرف رہ گئے. کئی لوگوں کے ساتھ یہ حال ہوتا ہے. قرآن پڑھتے ہیں روتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تڑپتے ہیں، نیتیں کرتے ہیں، ارادے کرتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ ایسے ہو جاتے ہیں گویا وہ قرآن کے پاس سے نہ گزرے ہوں. کئی لوگ اللہ تعالیٰ پناہ دے اور بچا کے رکھے اس کیفیت سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں حفاظت کی صورت بتائی، اس کو پڑھتے رہو صبح شام اور اللہ کی مدد مانگو. ایسا نہ ہو کہ دل تمہارا پھر اس طرح ہو جائے جیسے کچھ پڑھا ہی نہ ہو کسی نے، اور وہ پہلی کیفیت سے بھی زیادہ بدترین کیفیت ہوتی. ایک شخص جو نہیں جانتا ہوتا نا، اس کے دل میں ساری زندگی یہ احساس رہتا ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے، مجھے جاننا چاہیے، مجھے کچھ کرنا چاہیے. اسے ایک احساس ندامت رہتا ہے. لیکن جس انسان کو قرآن کا علم مل جاتا ہے نا، پھر وہ عمل نہیں کرتا، پھر وہ اس رستے پہ نہیں آتا، تو اس کا حال بدترین ہو جاتا ہے، بدترین. اسی لیے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ وسوسے دو طرف سے آتے ہیں، دو دشمن ہیں یہ وسوسے ڈالنے والے، ایک جن جس کو ہم شیطان بولتے ہیں، اور دوسرے انسان جو شیطانوں کے دوست ہوتے ہیں، شیطانوں کے چیلے ہوتے ہیں. انسانوں کی شکل میں جو شیطان آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوسرے جن شیطانوں کی نسبت بھی زیادہ بدترین ہوتے ہیں. کیونکہ وہ تو نظر نہیں آتا نا، تو پتہ نہیں چلتا انسان کو، تو کبھی انسان اس کو جھٹلا دیتا. لیکن جو انسانوں کی شکل میں شیطان انسان کے پاس آتے ہیں، اور شیطان کا کام کیا ہے، قرآن پاک میں کیا بتایا گیا، انسان کو اس کے برے عمل خوشنما بنا کے دکھاتا ہے، اس کو اس کی غلطیاں اچھی کر کے دکھاتا ہے. ہاں اور کرو، یہ تم بالکل صحیح کر رہے، غلط مشورے دیتا ہے. لہذا دین کی راہ پر چلنے کے لیے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اچھی کمپنی، اچھے دوست، اچھا ماحول، اچھی صحبت بڑی ضروری ہے. جب آپ خدا سے غافل لوگوں کے اندر بیٹھیں گے تو وہ کیا کریں، سارے کے سوا کچھ نہیں کہ اگر انسان دین کو سمجھ کر پھر بے دین ہو جائے. اس لیے یہ دعا حفاظت کی اور ایک تدبیر ہے کہ دیکھو ان بہکانے والے شیطان سے اور بہکانے والے انسان سے پناہ مانگو، ان کی دوستی سے، ان کے تعلق سے، ان کے مشوروں سے،
ان کی سوچوں سے، ان کے باتوں سے، ان کی مجلسوں سے، تاکہ انسان ایمان کے ساتھ جیے، ایمان کے ساتھ مرے اور ایمان پر خاتمہ ہو۔ چونکہ قرآن پاک ختم نہیں ہوتا کبھی، اسی لیے کیا حکم ہے کہ جب قرآن پاک اختتام کو پہنچے تو پھر سے آغاز کر دیا جائے۔ میں آپ کو اس کی سورۃ فاتحہ الف لام میم کے پہلے رکوع کی قرات سنواتی ہوں، تاکہ آج سے پھر ہم اس کتاب کو بند کر کے نہ جائیں جسے مہینہ بھر کھولے رکھا، اس کو پھر سے کھول لیں اور پھر سے ایسی جگہوں کے ساتھ جڑ جائیں جہاں یہ کتاب پڑھی جاتی رہے۔ جو رب العالمین ہے، رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، ان کا بھی نہیں جو بھٹک گئے۔ جب انسان یہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالی جواب دیتے ہیں، الف لام میم، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، متقی لوگوں کو ہدایت دیتی ہے، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں، وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ لہذا اگر ہم سب کامیابی کے شوقین ہیں تو ہمیں آج کی اس رات یہ عہد اور یہ نیت کر کے اٹھنا ہوگا کہ انشاءاللہ ہماری باقی زندگی اس کتاب کے ساتھ گزرے گی، اس کتاب کو پڑھتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے، تاکہ قبر میں بھی یہ ہماری ساتھی ہو، آخرت میں بھی ہمارے لیے روشنی ہو اور جنت کے درجوں کی بلندی کا سبب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں اردو میں تھوڑی دعا کروں گی، قرآن بھی چونکہ مکمل ہوا ہے اور اس رات کی مناسبت سے بھی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک یہ قرآن جو مکمل ہوا اپنی رحمت سے قبول فرما، جنہوں نے پڑھایا ان کی کوشش قبول فرما، جنہوں نے سنا ہے ان کی کوشش قبول فرما، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، اس کا قرآن ہمارے دلوں میں اتار دے، اس کو ہمارے حق میں حجت بنانا، اس کو ہمارے خلاف حجت نہ بنانا۔ یا اللہ ہماری نیتوں کو صرف اپنے لیے خالص کر لے، ہمیں ہر طرح کی ریاکاری سے بچا۔ یا اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا رب العالمین ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما، انہیں نیکی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں، یا اللہ ان سب کو پورا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے درمیان باہم محبت پیدا کر دے، اتفاق اور اتحاد پیدا کر دے۔ اللہ ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ جو بھی ہماری زندگی میں کوئی غلط بات اور کام ہو، اللہ ہماری زندگی کو اس سے دور کر دے، ان غلط چیزوں کو ہم سے ہٹا دے اور ہمیں اپنی رضا کے کام کی توفیق دے۔ یا اللہ اپنی ہدایت کو ہمارے لیے آسان کر دے، نیکی کو آسان کر دے، برائیوں کو مشکل کر دے، اپنی رحمت کے قریب کر لے۔ یا اللہ ہمارا جو عمل بھی تجھے پسند نہیں، یا اللہ وہ عمل ہم سے دور کر دے، ہمیں اس کی توفیق نہ دے،
اور ان کاموں کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے. اللہم وفقنا لما تحب وترضا، اللہم وفقنا لما تحب وترضا. یا اللہ تو ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، صالح بندوں کی صحبت نصیب فرما، اچھے دوست عطا فرما. یا رب العالمین تو ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہمارے اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے گھروں کی تکلیفیں، دکھ، پریشانیاں دور فرما. یا اللہ بیماریاں دور فرما. یا اللہ جو اپنے بچوں کے لیے پریشان ہے، رشتوں کے لیے ان کی پریشانیاں دور فرما. یا رب العالمین جو مالی پریشانیوں میں مبتلا ان کی پریشانی دور کر دے. مقروض لوگوں کی مدد فرما. یا رب العالمین جو رزق حلال کے لیے کوشاں ہیں ان کی مدد فرما. پاک حلال وافر رزق عطا فرما. یا رب العالمین تو ہم سب کی مدد فرما. یا اللہ اس قرآن کی روشنی گھر گھر میں پھیل جائے، دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل جائے. جو لوگ بھی اس کام کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان سب کی کوششوں کو برکت عطا فرما، سب کی محنتوں کو قبول فرما. یا اللہ مسلمانوں کو ایک کر دے. یا اللہ سب کے گھروں میں سکون پیدا کر دے، سب کے درمیان موافقت پیدا کر دے. یا رب العالمین امت مسلمہ میں اتحاد پیدا کر دے. یا اللہ بوسنیا، چچنیا، کشمیر، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ جن پر تیرے نام کی وجہ سے ظلم ہو رہا ہے یا اللہ ان کی مدد فرما. یا رب العالمین تو سب کو ہدایت عطا فرما، سب کو نیکی کی توفیق دے. یا اللہ ہم اپنی طاقتوں کو غلط کام کی بجائے اچھے کاموں میں لگائیں. یا اللہ ہماری منزلوں کو ہمارے لیے واضح کر دے، ہماری زندگی کو با مقصد کر دے. اس مقصد کے لیے ہمیں دن رات کوشش کی توفیق دے. جو کوششیں ہم کر رہے ہیں ان میں برکت پیدا کر دے، ان کو قبول کر لے. یا رب العالمین ساری دنیا میں تیرا نام بلند ہو جائے اور ہمیں اس کام کے لیے چن لے. یا اللہ یہ کام ہم سے لے لے. یا اللہ ہم سب کو اس کے لیے کوشش کی توفیق دے. یا اللہ اس کام کے لیے آگے بڑھنے کی توفیق دے. یا اللہ ہمیں اپنا وقت، اپنا مال، اپنی جوانی، اپنی زندگی اس کام میں لگانے کی توفیق دے. یا رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو، کوتاہیوں کو معاف کر دے، ہماری نیتوں کے خلل کو دور کر دے. یا رب العالمین تو ہماری ان کوششوں کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں نور ایمان پیدا کر دے. یا رب العالمین آج کی رات کی رحمتیں اور برکتیں ہم کو نصیب کر دے، ہمارے دلوں کو بدل دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے دے. یا رب العالمین اس عمل کی توفیق دے جو تجھ کو پسند آ جائے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضى وان اعمل صالحا ترضى واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک. یا رب العالمین تو اپنی رحمت سے ہم سب کو دنیا اور آخرت میں بلند درجے عطا فرما. یا اللہ ہمارا انجام اچھا کرنا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. یا رب العالمین ہماری موت ایمان پر آئے، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو. اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت. موت کی بے ہوشیوں میں تو ہمارا مددگار ہو جانا، ہماری جان آسانی سے نکلے، ہمیں شہادت کی موت دے. یا اللہ ہماری قبروں کو روشن کر دینا، انہیں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا. یا اللہ دوزخ ہم پہ حرام کر دینا. یا رب العالمین اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو اس آگ سے بچنے کی توفیق دے. یا رب العالمین ہمارا حساب آسان کر دینا. یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا. یا اللہ جہنم سے بچا لینا، پل صراط کو امن امان سے پار کرا دینا، استقامت سے پار کرا دینا. یا اللہ اس بڑی آگ کے شر سے بچا لینا. یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہماری حفاظت فرما. یا رب العالمین تو اپنے مشن کی تکمیل فرما. یا رب العالمین اپنے اس کلام کو دنیا کے ایک ایک بندے تک پہنچانے کی توفیق دے. یا اللہ اس کام کو ہم سب کے لیے آسان کر دے، ہم سب کا اس میں حصہ ڈال دے، ہم سب کو خالص نیت سے اس کے لیے کوشش کی توفیق دے. یا اللہ تو ہماری ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول کر لے. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور جو باتیں تجھ کو ہم سے اچھی نہ لگے ان کو ہم سے دور کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.